کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ میں بنگلہ میں نہیں، محدث بریلوی حسان الہندوستان مؤلف ترجمہ کنز الایمان سنیت کی جان بھارت کی شان امام محمد رضا خان کا قصائد درودیہ کا مطلب نقیب اجلاس حضرت علامہ عباس صاحب آپ کے گاؤں کے مدرسے کی قیادت اور دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ وہ مدرسہ کہ جہاں مسجد کے لیے قرآن میں اللہ نے اپنے گھر کا حکم نازل فرمایا، جگ ظاہر ہے دنیا جانتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو رسول اللہ کا بھی تو کوئی گھر ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا وجود بھی اسی رسول اللہ کے صدقے میں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث کا ایک ٹکڑا آقا فرماتے ہیں المدرسۃ لبیتی، دنیا والو جہاں تم رب کو مسجود مان کر سجدہ ریز ہوتے ہو، ساجد نظر آتے ہو، تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور مدرسے جہاں میرے مہمان طلب علم کے حصول کے لیے جو بچے پڑھتے ہیں، تو وہ کسی دنیا کے دنیا دار کا گھر نہیں ہے، وہ مجھ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں دو سجدہ کرنے کے لیے پہلے مدرسے کے قیام کی ضرورت پڑی۔ تاریخ شاہد ہے، خاتم الانبیاء، محبوب پیغمبران، شفیع المذنبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین جب مکہ سے ہجرت کر کے 53 سال کی عمر میں مدینہ کا پرانا نام یثرب کی دھرتی پہ قدم رکھے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ سب نے نبی نے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، یہ غلط۔ مدینہ سے آج بھی 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے 8 کلومیٹر، کسی نے 9 کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس جگہ کا نام مقام عالیہ ہے، مقام قبا ہے، جہاں کلثوم بن ہدم سردار قبا تھے۔ نبی 14 دن وہاں قیام کی ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قبا ہے، اسی کو مسجد عالیہ اور قبا دونوں۔ پھر نبی یثرب شہر میں قبیلے بنو سالم کے محلے میں 9 ربیع الاول کو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قدم رنجا ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کی پیدائش ہی 9 ربیع الاول کو، جو بالکل غلط۔ ابھی چند روز پہلے سیوان سے پورب ایک بستی ہے چانپ، ایک پروگرام میں گیا تھا، تو وہاں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ان کے خطیب اٹھے اور کہا کہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی اپنی کتاب فتوی احمد رضا خان میں لکھتے ہیں کہ سرکار کی پیدائش 8 ربیع الاول، جو بالکل غلط ہے۔ اور نہ ہی کوئی امام محمد رضا خان کے نام سے احمد رضا کا فتویٰ ہے۔ اگر ان کے فتویٰ کی کتاب کا نام ہے تو وہ فتوی رضویہ ہے، جو تقریباً 20 جلدوں پر مشتمل ایک اسلامی فقہی انسائیکلوپیڈیا ہے، جو پوری دنیا آج پڑھ رہی ہے۔ پورا اسٹیج خالی ہو گیا، چلیے ہے نا۔ بہرحال مصرع دیکھیں، میں کسی اور کا نہیں، اس محدث کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں نثر میں۔ ہدایت بخشش، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا
تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب میں خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے جو تمہیں راضی کرے، کام وہ لے لیجئے جو تمہیں راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک تم پہ کروڑوں درود۔ اور ابھی اس بزم کے تعلق خطیب اجلاس جو شعر پڑھ رہے تھے میں اسی کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی عطا ہو۔ آئی ہے دنیا میں جب یہ عید میلاد رسول، بہت ہو، جس میلاد میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، آئی ہے دنیا میں جب یہ عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، اور ایک پلے میں وہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، اور دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، سبحان اللہ، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ ٹھہر کے عرض کروں کہ صاحب ہم قربان جائیں اس عید ربیع الاول پر، تمام دنیا کی مذہبی عیدیں اسی عید کے مرہون منت ہیں کہ اگر یہ عید نہ آئی ہوتی تو نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ عید الفطر ملتی، نہ رمضان ملتا، نہ محرم ملتا، نہ مسجد کا وجود ہوتا، نہ مدارس کی تخلیق ہوتی، نہ خانقاہوں کا وجود ملتا، نہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا، نہ انسانیت کی بقا ہوتی، نہ مستورات کی عزت ملتی، نہ بیٹیاں جو ہلاک ہو رہی تھی گرہ لکشمی بنتی ہوئی ان کو ان کی عصمت اور ان کو باقا میں دوام نہیں ملتا۔ یہ سب ملا ہے تو کس کے صدقے میں؟ اسی عید ربیع الاول کے آمد کے صدقے میں۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھا بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں اب ہم زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں اب ہم کو زمانے میں، ارے مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، سبحان اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور علامہ نعیم الدین چھپروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات آپ بڑے خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں، قابل داد تحسین ہیں کہ ماہ ربیع النور کی اس مقدس شب میں آپ نے تقریباً 1 درجن سے زیادہ علماء خطبہ کو ایک نورانی جماعت کی شکل میں اپنے گاؤں میں اتارا ہے۔ آپ نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اتنا خوبصورت حسین اسٹیج بنایا ہے، لائٹ، مائک، طعام، شیرنی، یہ سب اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ کیوں؟ اس نبی کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ، اس نبی کو منانے کے لیے کہ جو نبی مان جائے تو رب کہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تحقیق جس نے میرے رسول کی اطاعت کیا گویا اس نے میری ہی اطاعت کی،
جس نے میرے حبیب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء آئے سب رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن رب اپنے حبیب کو راضی کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے تو محدث بریلوی فرماتے بھی ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، نہیں بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا مچل کے ایک بات، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ہواؤں میں بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ صاحب بارہویں والے آقا کی یاد میں یہ اجلاس لوگوں نے دامے درمے قدمے سخن مدد و تعاون کر کے کھڑا کیا ہے اور لوٹ آئے۔ بہرحال کھا لیجئے، پانی پی لیجئے، ضروریات اصلیہ سے فراغت پا لیجئے اور آ جائیے، اس لیے کہ 12 کے طرف ہم پڑھ رہے ہیں اور 12 کے بعد 1 ہوتا ہے، اور یہی 12 تو اس ایک خدا کا پتہ دے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہر عزت طلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ یہ تو امام المحدثین سرکار اعلیٰ حضرت رہے۔ آئیے ذرا بھارت کے جنگ آزادی کا ایک عظیم مجاہد مولانا محمد علی جوہر کو ہم دیکھ لیں۔ یہ وہی مولانا محمد علی جوہر ہیں کہ جب ہندوستان کی دھرتی کی آزادی کی بات چل رہی تھی سارے لوگ روٹی سینک رہے تھے، لیکن یہ مسلمان تو کل بھی یہی کہتا تھا، آج بھی یہی کہتا ہے کہ بھارت تو بڑی چیز ہے، کیا دیں گے کسی کو، ارے ہم چین کے مردوں کو، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج اور لال قلعہ کے بھی بانی ہم ہیں، اور ہند کی بات نشانی ہم ہیں۔ قوم مسلم کل بھی بھارت کی وفادار تھی، بہت بہت۔ مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں، نبی کا اختیار دیکھیں 4 مصروں میں کہ تماشا تو یہ ہے کہ آتش دوزخ، دھن وہی، انداز وہی، زمین وہی، پیغام وہی، شان اسی نبی۔ تماشا تو یہ ہے کہ آتش دوزخ جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ آتش دوزخ جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور تماشا تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ جوانوں اور مڑیرا بستی کے لوگوں، ماں بہنیں پردے میں رہ کے سماعت کر رہی ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس پیغمبر کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس پیغمبر کا تذکرہ کرا رہے ہیں، اس نبی کا جشن منا رہے ہیں، جس نبی کا جشن اللہ رب العزت روز اول میں منا رہا۔ بہت۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آدم زمین پر آئے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہیں کتاب میں لکھا ہے جس طرح آپ لوگ میلاد کرتے کراتے ہیں،
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان، کتاب کا نام خصائص الکبریٰ، آدم علیہ نبینا کے 259 بیٹا بیٹی ہیں، آدم جا رہے ہیں، اپنے بیٹے شیش کو بلایا ہے، سارے آل و اولاد کو بلایا، شیش آئے پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ آدم کہتے ہیں بیٹا اٹھ جا ذرا آگے چلا، اپنے باپ کے نگاہوں کے سامنے چلا۔ حضور آپ جانتے نہیں ہیں میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، ادب ملحوظ خاطر ہے، جس کے اندر ادب ہے وہی ادب اس خادم کو ایک دن مخدوم بنا۔ میرے سارے بھائی بہن بڑے ہیں، میں سب سے چھوٹا، آپ کا اکلوتا اکیلا پیدا ہونے والا بیٹا ہوں۔ آپ کی جتنی اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، لیکن میں اکیلا پیدا ہوا ہوں۔ اب ایک بات ٹھہر کے عرض کروں، آدم آپ کی بیوی حوا کی بیٹیاں، ہم آدم کے بیٹے، آدم نے سب کی شادی کر دی ہے، اے آدم آپ اپنے چھوٹے بیٹے شیش کی کس سے شادی کریں؟ بہت اچھے۔ تو رب نے کہا آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انتظام کرو۔ میں بہت تہ میں جا کر کے لمبی تقریر نہیں، اشارے کنایوں میں نبی کے نور محمدی کی جلوہ گری آپ کے گوش سماعت کے دہلیز پر رکھ رہا ہوں، تاکہ کل ہمارے جوان جب کسی کافر سے ملے اور وہ پوچھے کہ بتا تو صاحب ایمان ہے، قرآن تو پڑھتا ہے، نبی کی حدیث تو سنتا ہے، تیرے رب نے اس کائنات کی تخلیق کیا تو سب سے پہلے کس کو؟ اس جڑ کی طرف میں آپ کو لے چل رہا ہوں، تاکہ آپ کی جانکاری نالج علم میں کچھ اضافہ بھی ہو، سوال بھی اور اس کا جواب بھی۔ بہت لمبی نہیں، تھوڑی دیر آپ مجھے جھولیں گے، اور انشاءاللہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میرا وقت کیسے گزر گیا۔ واہ بہت اچھے۔ کہا بیٹا میرے نگاہوں کے سامنے آ جا، آ گئے شیش۔ کہا بیٹا میرے جانے کا وقت ہے، اب میں جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کہا آدم تم سوچ رہے ہو کہ فرض منصبی سب نبھا دیا، ہر باپ ہر ماں جب اس کے گھر میں گود میں بیٹا بیٹی کھیلتے ہیں تو پیدائش کے وقت جشن مناتے ہیں، ذہن میں بات آ جاتی ہے بیٹا کب بڑا ہوگا تو نکاح کر کے اس کا گھر بسا دیں۔ بیٹی بڑی ہوگی ماں سوچتی ہے اس کے ہاتھ پیلے کر کے امانت دار کے حوالے کر دوں گی، جنت میں میرا راستہ پرماننٹ، میرا گھر جنت میں پرماننٹ ہو جائے گا، اور حق بھی ہے، یہی نبی کی حدیث بھی ہے۔ آدم سوچ رہے ہیں سارے بیٹوں کی شادی کر دیا، ساری بیٹیوں کی شادی کر دیا، شادی کس سے کروں گا؟ کوئی اس کے لیے تو لڑکی چاہیے۔ رب نے کہا آدم گھبرا نہیں، خالق میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، اس کا انتظام بھی میں ہی کروں گا۔ آدم اب آپ کے ہمارے کائنات کے محسن اعظم انسانیت، آقائی نامدار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار کی میلاد پڑھ رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ آج مورے راجہ کا جوان نبی کی میلاد کراتا کرتا ہے، دنیا تعجب کرتی ہے، بوڑھے بزرگ سنتے سناتے ہیں، کرتے کراتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں ابو البشر منو مہراج وجہ تخلیق آدمیت کی ذات آدم نبی کی میلاد، واہ واہ بہت ہو، آدم نبی کی میلاد کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیٹا آگے بیٹھ جا، آگے بیٹھ گئے۔ کہا ابا آگے کیوں بلائے مجھ کو، میں پیچھے بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ کہا جانتے ہو بیٹا بلایا اس لیے نہیں ہوں کہ تم چھوٹے ہو، ادب تیرے لیے تھا، اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے بہت پیارے ہو، اس لیے نہیں بلایا، بلایا اس لیے ہوں کہ تیری پیشانی میں جو نور محمدی جلوہ گر ہے، کبھی تیرے باپ آدم کی پیشانی میں ہوا کرتی تھی تو فرشتے میری پیشانی پہ جنت میں، جب یہ نور محمدی تیری ماں حوا میں گیا تو حور و غلمہ فرشتے انہیں سجدے کیا، انہیں سجدہ نہیں کرتے، آدم و حوا کو نہیں سجدہ کرتے، یہ سب کے سب تیری پیشانی میں جو نور محمدی جلوہ گر ہے اس نور محمدی کو سجدہ کیا کرتے۔ واہ سبحان اللہ۔ بیٹا اس لیے بلایا ہوں کہ تیرے پیشانی میں
اس نبی کا نور ہے جس نبی کی تخلیق اللہ نے مجھ سے بھی پہلے کب کیا؟ ابھی بات سمجھ میں آئے گی۔ کہا اس لیے بلایا کہ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھو، میں تیری پیشانی کو بھی دیکھتا رہوں، اپنی اولاد اپنی ذریت میں پیدا ہونے والے اس امام الانبیاء کے نور کا دیدار بھی کرتا رہوں اور میرا وقت بھی گزرتا رہے۔ میلاد پڑھ رہے ہیں بیٹا، یاد رکھنا اس نور کے صدقے میں اللہ نے تیرے باپ کو بنایا، تیری ماں کو پیدا کیا، حابیل کو پیدا کیا، قابیل کو پیدا کیا، اقلیمہ کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، حجر کو بنایا، شجر کو بنایا، قمر کو بنایا۔ دریا کی روانی اسی نور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اسی نور محمدی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ بیٹا اس کی تعظیم کرنا، ان پہ درود پڑھنا، ان پہ سلام بھیجنا۔ یاد رکھ جب تیرے باپ آدم اور تیری ماں حوا کا نکاح اللہ نے جنت میں کرایا تو نکاح کے بعد اسی نور محمدی پر اللہ نے مجھ آدم سے تیری ماں کے دین مہر میں 7 بار درود پڑھوایا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں یہی درود پڑھی جاتی ہے حضرت نماز میں۔ لیکن آج کل کیا کہیے گا، بیٹا آپ کا ہو چاہے بیٹا میرا ہو حضرت، اگر اس سے کہیے کہ بیٹا درود یاد کر لے، تحیات یاد کر لے، دعائے قنوت یاد کر لے، جنازے میں پڑھی جانے والی دعا یاد کر لے، تو کہتا ہے کون بکواس لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے تو مجھے 12,000 روپے کا 20,000 روپے کا اتنا اچھا موبائل خرید کر کے دیا ہے جو گاؤں کے کسی اور جوان کے ہاتھ میں میرے اس موبائل کے چیز میں کیا نہیں ہے؟ ارے جب ضرورت پڑے گی تو میں اس کو کھولوں گا اور اس کے اسکرین پہ میں سب کچھ پڑھ لوں گا۔ لباس تو چاہے بیٹا آپ کا ہو چاہے بیٹا میرا ہو، میرے بھی 3 بیٹے ہیں، صبح و شام اسی میں گزرتا ہے سمجھانے میں، ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان، عاشق رسول بنانے میں۔ صاحب آج لباس کا حال یہ ہے کہ خود رونا آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ہماری اس نئی پیڑھی کا پتلون کیسا ہے، پہن کر سلوایا ہے کہ سلوایا۔ یہ عالم ہے، تشہد میں جائے تو پریشانی، رکوع میں بیٹھے تو پریشانی، استنجا کے لیے جائے تو پریشانی، باتھ روم میں جائے تو پریشانی، اگر پلتھی مار کے کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر معاملہ ہی زمانہ اس کی حیات اور کیفیت کو دیکھتا ہے۔ بہرحال برا مت مانیے گا، یہ ہم آپ کے ذہن کو ذرا بدلنے کی بات کر رہے تھے تاکہ آپ کے چہروں پر ہماری اس جوان ٹولی جس نے اس عظیم الشان اجلاس کا اہتمام کیا ہے، ان کے چہروں پہ نبی نور کون و مکان کے رحمت کے صدقے میں ایک مسکراہٹ دوڑ جائے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ سب دن بھر کرنے تھکنے کے باوجود بیدار ہو کر نبی کی میلاد سننے کے لیے سبحان اللہ بیدار ہے نا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آدم کہہ رہے ہیں بیٹا اس نور محمدی کا خیال ہے۔ اللہ نے اسی مجمع میں ایک جنتی حور نازل فرمایا، اس کے سر پر ایک تشت تھا جس تشت میں آج دنیا میں ہم لوگ جتنے پھل فروٹ کھاتے ہیں ہر پھل تھا، کیلا، انار، ناسپاتی، انگور، اخروٹ، امرود، بیر، پستہ، بادام، جتنے پھل اس زمین پر آج کی تاریخ میں یہ زمین پر ارض اگل رہی ہے سارے فروٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا آدم کے لیے بیٹے کے لیے میں نے تجھے بنا رکھا ہے، تو اب ان قریب آدم کے بیٹے شیش کی بیوی اور آدم کی بہو بنے گی، حوا کی بہو بنے گی۔ اسی حور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش کا نکاح کرایا۔ اس حور کی زبان کیا تھی؟ بھوجپوری تھی یا ہندی تھی، انگریزی تھی، کیا تھی؟ پورا مجمع ذرا زور سے بولے، اس کی زبان کیا تھی؟
وہ حور جنت سے آئی تھی، اس کی زبان عربی، اس کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اس لیے آدم کی زبان عبرانی تھی، ان کے بیٹوں میں زبانیں بنتی گئیں، عبرانی بنا، سریانی بنا، لیکن جب شیش کا زمانہ آیا ہے، جنتی حور آئی ہے اور شیش سے جب نکاح ہوا ہے اور شیش سے جب محلائل ان کی زبان عربی ہوئی، اور اسی عربی زبان میں ہمارے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ اس دنیا میں قرآن لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ صاحب سب سے پہلے نبی کی میلاد کس نے پڑھی؟ ابو البشر آدم نے پڑھا، رب نے روز اول میں پڑھا، آدم نے زمین پر پڑھا، آج اولاد ہم لوگ اولاد آدم نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں۔ یہ نور کب وجود میں آیا؟ ہر ایک سوال آپ سے اگر پوچھے کوئی کہ صاحب آپ ہتھواں اسٹیٹ کے بغل کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، علم و ہنر پورے بہار میں ہتھواں اسٹیٹ کا لوہا مانا جاتا ہے، تہذیب و تمدن مانی جاتی ہے، سلطنت یہاں کی مانی جاتی ہے، تو کیا آپ مومن ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس رب لم یزل نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ یہی چیز نبی کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ نے بھی پوچھا تھا، حضرت عباس سے حدیث مروی ہے، عبداللہ ابن عباس سے حدیث مروی ہے، حسن بن علی سے حدیث مروی ہے، حسین بن علی سے حدیث مروی ہے، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب سے یہ حدیث مروی ہے۔ جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ کیا پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کی تخلیق بخشی؟ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق انا من نور اللہ۔ جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور کو 4 حصوں میں بانٹا۔ میرے ایک نور کے ٹکڑے سے اللہ نے 18,000 مخلوقات کی تخلیق فرمائی اور ایک حصہ نور میرا، انا من نور اللہ، اور میں نور۔ اب ایک بات پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں مجھ سے پوچھیں گے مولانا بہت چلا رہے تھے، بڑی لمبی گفتگو کیا، مائک مل گیا تھا، بیکار رہے تھے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس نور کو رکھا۔ کہاں رکھا؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند سورج ستارے سیارے عرش کرسی کچھ نہیں، اور سب سے پہلے نبی کا نور ہے تو اللہ نے اس نور کو کہاں رکھا؟ ذہن میں کے ترازو میں آپ اس جملے کو رکھیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ محمد کے نور کو 70,000، ایک دو پردہ نہیں، کتنے پردے؟ 70,000 پردے حجاب کے جوارے رحمت میں میرے نور کو رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نور سے پوچھا جائے کہ نبی کا نور تو وہاں کر کیا رہا تھا، تو وہ نور کہتا ہے کہ 70,000 سال میرا نور رب کے دربار میں جھک کر سبحان قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح کی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، اور 70,000 جب گزرا تو میرا نور اپنا سر رکوع سے اٹھایا، پھر سجدے میں گیا، پھر اٹھایا، پھر تشہد میں آیا، اس طرح کر کے 70,000 سال گزرتا رہا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی متفقہ علیہ ایک حدیث، اس کے ضمانت میں آپ سماعت کریں۔ سیدنا جبریل امین سدرہ کے مکی بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے، آقا نے مسکرا کے پوچھا بھائی جبریل ایک بات پوچھیں؟ کہا آقا حکم فرمایا جائے۔ نبی فرماتے ہیں بتاؤ جبریل تمہاری عمر کتنی ہوئی؟ تمہاری عمر کتنی ہوئی؟ تم کب سے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے خود پتا نہیں، ہاں پردے حجاب رحمت نور پر 70,000 سال کے بعد ایک تارا چمکتا تھا، جس تارا کو مجھ جبریل نے 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بار؟ 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا جبریل وہ تارا اب نہیں دیکھتے؟ کہا یا رسول اللہ 11ویں صدی کی تاریخ بتا رہی ہے جب
تخلیق آدم کا وجود ہوا تو جبریل کہتے ہیں کہ اس وقت سے اب میں وہ تارا نہیں دیکھتا. نبی کہتے ہیں جبریل وہ کوئی تارا نہیں تھا، وہ مجھ محمد کا نور تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گئی، دو ثبوت آپ کو مل گیا. تو یہ نور کر کیا رہا تھا آپ نے یہ بھی سمجھ لیا. صاحب آج حال یہ ہے کہ مولانا عباس صاحب اگر نماز پڑھائیں اور ان کا سجدے میں اگر 11 پڑھ لیں سبحان ربی الاعلی تو نمازی کہتے ہیں لگتا ہے مولانا صاحب سجدہ سے اٹھنا ہی بھول گئے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے. لیکن یہ غلام کس کے ہیں؟ اس امتی کے ہیں جس